السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم
انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی پھاڑ ڈالی. موسیٰ کہنے لگے تم نے یہ کشتی پھاڑ دی ہے, اس پہ شگاف ڈال دیا ہے, کیا سواریوں کو ڈبونا چاہتے ہو؟ تم نے بڑا ہی حیران کن کام کیا ہے. رمضان سے پہلے سورہ کہف پر خطبات جمعہ کا سلسلہ جاری تھا. پھر اللہ کی مشیت و توفیق سے علم کے مختلف میدانوں میں سفر کرتے اور گھومتے ہوئے اور وہ جو سفر مختلف علم کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا نکلنا, اللہ تعالیٰ وہ سفر بھی قبول فرمائے اور ہمارے لیے ان موضوعات میں برکت ڈال دے اور ان میں جتنی بھی خیر اور بھلائی کی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہر بات جو کتاب و سنت کی ہے ہمیں اسے اپنے دلوں میں اور زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. علم کا فائدہ جب بھی ہے جب وہ زندگی میں عمل میں داخل ہو جائے, ورنہ تو پھر قرآن نے مثال دے دی ہے اور ساتھ بتا دیا کہ بدترین مثال ہے وہ بندے کے پاس علم ہو اور عمل نہ کرتا ہو تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لا دی ہوں. تو الحمدللہ آپ دوبارہ جہاں سے ہم نے سورہ کہف میں اپنا سبق چھوڑا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق اور اسی کے حضور دعا سے اس سفر کا آغاز پھر کر رہے ہیں. موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہو گئی تھی. استاد اور شاگرد میں کیونکہ جو بھی سکھانے والا ہے وہ استاد ہوتا ہے اور سیکھنے والا شاگرد ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ باتیں سکھلانے کے لیے ہی خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. تو علم کے آداب پر بات ہوئی تھی. علم حاصل کرنا ہو تو اس کے آداب کیا ہے؟
آخری بات یہاں یہ کرتے چلیں کہ استاد شاگرد کے ساتھ سکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی شرط عائد کر سکتا ہے. ظاہر ہے شرط وہی ہونی چاہیے اور وہی ہوگی جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. حضرت نے کہا تھا اگر میرے ساتھ رہنا ہے نا تو پھر سوال کوئی نہیں کرنا، یہی شرط ہے. اس کے علاوہ بھی شرط ہو سکتی ہے، مثلا فیس کی شرط بھی ہو سکتی ہے کہ میں اتنی فیس لوں گا پڑھانے کی، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اچھا یہ جو ایک اور بڑا عجیب فتنہ ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب قسم کا وسوسہ اور مغالطہ پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ سائنس، جغرافیہ، میتھ وغیرہ جو مضامین ہیں ان کے پڑھانے پر فیس عائد کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اسلامیات، قرآن نازلہ یا مسجد میں امامت اور خطابت کی اگر تنخواہ پر کوئی بات کر لے کہ میں اتنی تنخواہ لوں گا، اس پر بڑے جز بز ہوتے ہیں اور بڑا اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ قرآن و حدیث سے دونوں باتیں ثابت ہیں، امامت ہو، تدریس ہو، خطابت ہو، ایک مناسب طریقے سے، نپے تلے انداز سے، ایک مہذب طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ شرائط میں تنخواہ پر بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. تو خضر نے شرط عائد کر دی کہ جتنی دیر میرے ساتھ رہنا ہے سوال کوئی نہیں کرنا، میں خود ہی بتاؤں گا آخر میں کہ اس کا یہ مطلب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا کہ انشاءاللہ، یہ بڑی خاص بات ہے، یہ بڑی تعلیم والی بات ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا، حوصلہ کرنے والا، برداشت کرنے والا پائیں گے. انشاءاللہ کے بغیر کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے انسان. کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں خیر کا، بھلائی کا، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، بالخصوص جب وہ دینی حوالے سے ہو اور دنیاوی اعتبار سے بھی خیر کا کام ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ کے بغیر نہ سفر کریں، انشاءاللہ کے بغیر آغاز نہ کریں، انشاءاللہ کے بغیر کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں. پھر یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ مشیت تو اللہ کی غالب ہے. آپ انشاءاللہ کہنے میں بالکل مخلص ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بڑی تدبیر سکھا کے بھیجا کہ مصر میں داخل ہونا ہے تو یہ طریقہ ہے تاکہ تم کہیں پھنس نہ جاؤ، نظر نہ لگ جائے، نقصان نہ ہو جائے، اتنی بڑی جماعت دیکھ کر کوئی شک نہ کر تمہارے پر گزرے. لیکن جس بات کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدشہ تھا، اور بالخصوص ان کو اصل مسئلہ یہ تھا کہ میرا ایک دوسرا چھوٹا بیٹا، لاڈلا بیٹا بھی ساتھ جا رہا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے ساری تدبیریں اور ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے مشورے، تجاویز. لیکن آپ دیکھیں مصر میں داخل ہونے کے معاملے میں تو بیٹے کامیاب ہو گئے، لیکن جو اصل خدشہ جناب یعقوب علیہ السلام کے دل دماغ میں تھا وہ سامنے آ گیا. جس بیٹے کو بچانے کے لیے یہ ساری تدابیر اختیار کی جا رہی تھی، وہی بیٹا وہ بادشاہ کے عزیز کے پانی پینے کے برتن کے کیس میں ڈال لیا گیا. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ انسان صرف تدابیر اختیار کر سکتا ہے اور وہ تدابیر 100% ٹھیک ہو سکتی ہیں، پھر بھی اللہ کی تقدیر غالب ہے. اللہ کی تقدیر ہماری تدبیروں کی پابند نہیں ہے. ہم مکمل طور پر شرعی لحاظ سے تو اللہ کے فرامین کے پابند ہیں ہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، غائبانہ طریقے سے
ہم اللہ کی تقدیر جو اللہ کا علم ہے اس کے بھی پابند ہیں، اللہ کی تقویم کے پابند ہیں۔ کوئی چیز اس کائنات میں اللہ کی تقدیر و تدبیر کے بغیر واقع اور اس کے خلاف واقع نہیں ہو رہی۔ لہذا انشاءاللہ کو لازم پکڑیے۔ یہ آج کا سبق یاد کر لیں، آج کے جمعے کا پھر ایک دفعہ، اور آپ پہلے اللہ کے فضل و کرم سے سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کے بغیر کہا تھا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر خوب خوب تنبیہ کی، نبی علیہ السلام کو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھا دی اور بڑا تاکیدی حکم دیا۔ جب دوبارہ وحی کا سلسلہ بحال ہوا تو کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ لا تقولن، ایک تو یہ فعل نہیں ہے اور یہ نہیں تاکید کے ساتھ ہے، یہ لا تقولن، قرآن کا یہ اسلوب یاد کر لیں، نون مشدد ہے، توجہ میری طرف، کوئی بات نہیں، اللہ خرید کرے گا، اللہ استعمال رکھے۔ یہ نون مشدد، اس کو تاکید کا نون، نون ثقیلہ تاکید کا نون، ہرگز نہیں۔ جہاں بھی یہ نون ثقیلہ، نون مشدد، شد والا نون آئے تو سمجھ لیں تقریباً ہر جگہ پہ بڑے زوردار اور تاکید کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ۔ تو یہاں بھی فرمایا لا تقولن لشیء، کبھی کوئی کام کرنا ہو نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ کے بغیر کسی کام کے کرنے کا عزم نہ کیا کرو، جب بھی کرنا ہو انشاءاللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اور ہمیں یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے بھی بات سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، تو انشاءاللہ مجھے صابر پائے گا، برداشت کرنے والا پائے گا۔ سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں پوچھنا تھا، نہ پوچھا انہوں نے کہ ہاں جی کیا پروگرام ہے، کدھر جا رہے ہیں، بس ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ چونکہ ملے بھی دو دریاؤں کے سنگم پر تھے اور آگے سفر شروع ہوا تو دریا میں ایک جگہ پر سٹاپ پر کسی بندرگاہ پر رک گئے، کشتی کا انتظار کیا، کشتی آ گئی۔ انہوں نے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جناب خضر کو پہچان لیا، پہچانتے تھے، وہ علاقے کے لوگ تھے، بڑا اکرام کیا، بٹھا لیا، سوار کر لیا۔ تو حدیث صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا سفر کے آغاز پر۔ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چڑیا آئی جو اس کشتی، جو بحری بیڑا تھا متوسط درجے کا وہی ہوگا، اس کے کنارے پر آ کے بیٹھی اور اس نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی ایک قطرہ لیا، چونچ ماری اور سمندر سے پانی پیا۔ اب یہ دیکھیے بظاہر بڑا معمولی سا ایک عام سا واقعہ ہے۔ ایسے مواقع اور مناظر ہم درجنوں کے سینکڑوں اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، ان کی نظر اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بلند ہوتی ہے۔ وہ بات بات سے اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات کی معرفت اور پہچان میں وہ منہمک ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بات سے بات نکالتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو ہمیں اس سفر سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر کے پاس بھیجا تھا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ باتیں سیکھنے آئے تھے۔ تو خضر نے حوالہ دے دیا کہ موسیٰ جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے اور جو مجھے دیا ہے، اور وہ دونوں علم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو علم دیا وہ جناب خضر کے پاس نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب تورات کے پیغمبر تھے،
اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جناب خضر کو یہی کہا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو اپنے پاس سے خصوصی علم دیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو جناب خضر نے کہا موسیٰ جو علم تمہیں ملا ہوا ہے اور جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ دونوں علم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا اور تمہارا دونوں کا علم بس یہی حیثیت رکھتا ہے جو چڑیا کے چونچ والے پانی کی سمندر کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ اب کیا موازنہ ہے؟ کوئی ایسا پیمانہ ہے جو اس چڑیا کے چونچ والے پانی کی ایک قطرہ یا اس سے بھی کم اس کا سمندر سے موازنہ کر کے بتایا کہ یہ ریشو آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم دونوں اللہ کی طرف سے خصوصی علم عطا ہونے کے باوجود اللہ کے علم کے سامنے ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور مناظرہ ہوا تھا کسی عباسی خلیفے کے دربار میں، جناب عبد العزیز الکنانی رحمہ اللہ جو اہل السنہ والجماعہ کے ترجمان تھے، محدثین کی فکر اور ان کے عقائد کے ترجمان تھے، اور ایک بدعتی شخص تھا بشر المریسی، بڑا مناظرہ تھا بدعتیوں کا۔ تو مناظرہ ہوا، بڑا لمبا چوڑا مناظرہ، تاریخ کا بڑا مشہور و معروف مناظرہ۔ وہ آج کل کے مناظروں کی طرح کا نہیں تھا، علمی مناظرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عبد العزیز الکنانی رحمہ اللہ کو اس مناظرے میں کامیاب کیا، اور پورا مناظرہ اس کی رضا لکھی گئی، اور اب وہ ایک کتاب کے نام سے ملتا ہے، عربی زبان کے اندر ہے، علماء ہماری لائبریری میں بھی الحمدللہ وہ کتاب موجود ہے۔ وہ اللہ کی صفات پر مناظرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی صفات پر ویسا ایمان رکھیں جیسا ایمان کتاب و سنت میں مطلوب ہے۔ ایمان ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ بندہ بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بہکنے سے، گمراہ ہونے سے اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہونے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اس میں اللہ کے علم، اس کی حد بندی کے بارے میں وہ بشر نے سوال کیا کہ اللہ کا علم ہے کتنا؟ جناب عبدالعزیز نے کہا اللہ کے علم اور جتنی بھی اس کے علاوہ صفات ہیں اللہ کی، کسی ایک صفات کی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی قدرت کتنی ہے، کوئی حد بندی نہیں۔ اس کی قوت کتنی ہے، کوئی حد بندی نہیں۔ اس کا علم کتنا ہے، کوئی حد بندی نہیں۔ اس کی رحمت کتنی ہے، کوئی انتہا اور حد ہے ہی نہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ سے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اے اللہ تو نے اپنے علم اور اپنی رحمت سے پوری کائنات کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی کائنات؟ تو بندہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے؟ وہ جو سائنسدان ہے نا، انہوں نے یہ بات کہی ہے صرف بات سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی کی باتیں جس کے منہ سے مرضی نکلوا دے۔ کہا کہ جو دنیا کا صحرائے اعظم ہے نا، سب سے بڑا ریگستان، اس ریگستان میں ایک ذرے کی جو حیثیت ہے اللہ کی اس کائنات میں اس زمین کی حیثیت ہے۔ زمین کتنی بڑی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہے، ریگستان بھی ہے، دریا سمندر بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ کی نعمتیں اور مخلوقات ہیں۔ یہ سب کچھ ملا کر یہ اس فضا کے اندر، پوری کائنات ہے، اس فضا کے اندر جو خلا ہے پورے کا پورا، جس میں یہ کہکشائیں ہیں، سورج چاند ستارے سیارے ہیں، اس سارے خلا کے اندر یہ زمین بالکل ایسے ہے جیسے صحرائے اعظم میں ریت کا ایک ذرہ ہو۔ تو کائنات اس سے بھی بڑی ہے۔
اللہ کے علم نے جو اس سے بھی بڑی کائنات ہے، پہلا آسمان سے لے کر 7واں آسمان، اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی رحمت اس ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے۔ لہذا اللہ کی کسی صفت کا احاطہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے، اور وہ کرسی بھی بعض لوگوں کو اس میں بڑا شدید مغالطہ لگا، وہ کہتے ہیں کرسی صرف ایک فرضی طور پر کہا گیا، اللہ کی کرسی ہے کوئی نہیں، مراد اس سے اقتدار ہے، کہہ دیتے ہیں محاورتاً کرسی اقتدار، تو یہاں محاورتاً کہا گیا اللہ کی کرسی شرسی کچھ نہیں ہے، یہ بات بھی غلط اور جھوٹی بات ہے۔ اللہ کی کرسی ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، حقیقتاً کرسی ہے، کیسی ہے، کس چیز کی بنی ہوئی ہے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، اس کی حقیقت و ماہیت، اس کی کوئی تفصیل، اس کا کچھ حصہ ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن اللہ کی کرسی ہے، اور اس کرسی نے آسمان و زمین کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا، اس کرسی سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور جو اللہ کا علم اور اللہ کی رحمت ہے، اس نے اس پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم میں سے کوئی شخص کسی بھی بات کا احاطہ کر سکتا ہی نہیں مگر صرف اسی قدر اس کو علم اور اس علم میں مہارت اتنی ہی حاصل ہو سکتی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کے پاس جو چھوٹا موٹا علم ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جب موسیٰ اور خضر کے علم کی اللہ کے علم کے سامنے کوئی اس کا وزن نہیں اور اس کی کچھ حیثیت و حقیقت نہیں، تو میں اور آپ اور ہمارا سب کا علم کیا ہو سکتا ہے؟ جن کو اللہ نے براہ راست وحی کے ساتھ علم دیا تھا۔ اس سفر کے پہلے فیز میں ایک تو یہ واقعہ پیش آ گیا، اور اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا جو اہل اللہ ہیں ان کی نظر واقعات کے ظاہر کو دیکھ کر وہ اس کے نتائج پر، اس کے ثمرات پر، اس کے عواقب پر اور اس کی نصیحتوں عبرتوں پر غور کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم ہمیشہ چیزوں کو ان کے ظاہر کے ساتھ نہ دیکھیں، ان کی حقیقت کے بھی جائیں، بس اللہ ہمیں دل کی کشادگی اور گہرائی عطا فرمائے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جناب خضر نے کشتی سے اترتے ہوئے جاتے ہوئے وہ کشتی کا ایک پھٹا اتار کے کشتی پھاڑ دی، ڈیمیج کر دیا اسے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، یہ عجیب ہے۔ ایک تو انہوں نے بڑا اکرام کیا، پہچان لیا جناب خضر کو، بٹھایا، اور پھر سفر کا کرایہ بھی نہیں لیا، باقی صاحب سے کرایہ لیا، عزت کی، احترام کیا، ان کا کرایہ نہیں لیا، اور اترتے ہوئے اس کا ایک پھٹا پھاڑ دیا، اور وہ لوگ بھی خاموش گئے، بس ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکے، فوراً کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بھی کچھ اس طرح کی بنائی تھی۔ لقد جئت شيئا امرا، اتنا اس معاملے پہ انہیں تعجب اور افسوس ہوا کہ وہ صبر نہ کر سکے۔ وہ جو وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، آپ کی کسی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، وہ بات تو بھول گئی ان کو۔ لقد جئت شيئا امرا، امرا ایسے معاملے کو کہتے ہیں جو عقلاً بڑا حیران کن ہو، انسان کی عقل کو حیرانی میں ڈال دے، اور واقعی بڑی حیرانی والی بات تھی۔ جان پہچان، تعارف، کرایہ لیے بغیر سفر پورا کروا دیا، اور جاتے ہوئے ان کا احسان مند ہونے، شکر گزار ہونے کے بجائے ان کی کشتی سے پھٹا اڑا دیا، پھاڑ دیا۔ اور صاحب جناب موسیٰ نے کہا بندے مروانے ہیں، کشتی میں بیٹھنے والے ہیں، کنارے سے ایک پھٹا پھاڑ دو گے تو کنارے سے پانی کشتی کے اندر آ جائے گا، اور سفر کے دوران کسی وقت بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو جناب خضر نے بھی پھر آگے کہا تو دیکھو موسیٰ،
میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ برداشت نہیں کر پاؤ گے. علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, میں کہہ نہیں چکا کہ تمہارے اندر برداشت نہیں ہے, تم اسے جھیل نہیں پاؤ گے میری باتوں. سادہ لفظ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری باتیں تمہیں ہضم نہیں ہو پائیں گی, تم سے برداشت نہیں ہوگی. میں نے پہلے کہا اور یہ پہلے یہ بھی اسٹیپ ہے اور تم سے برداشت نہیں ہوا تو کیا بنے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گئی بات, ہاں یار میں نے تو وعدہ کیے تھے. تو فوراً اس سے رجوع کر لیا اپنے اس رویے سے, اپنے سوال سے, اس پہ اصرار نہیں کیا اور کہنے لگے بھی میں بھول گیا تھا. لا تؤاخذنی بما نسیت, جو میں بھول گیا تھا اس کے پر میرا مواخذہ نہ کرو. یعنی مجھ سے میں وہ وعدہ جو کیا ہوا تھا نا آپ سے کہ بولوں گا نہیں, وہ مجھے ذہن سے نکل گیا. اب آپ اس پر میری گرفت نہ کیجیے. اور ساتھ کہا ولا ترهقنی من امری عسرا, اور مجھے یہ بات کہہ کے سرزنش کر کے نا اب کسی تنگی میں نہ ڈالیے. ایک وہ بھول گئے, انہوں نے معذرت کر کے بھولنے کی وجہ سے, اور جناب خضر نے بھی اس کو جانے دیا. اس سے یہ بات ایک جو سبق مزید ملتا ہے, برداشت اگر موسیٰ علیہ السلام سے, شاگرد سے, آپ کا جو بھی کلائنٹ ہے, آپ کا جو بھی مد مقابل ہے, اگر اس سے بھول ہو جائے اور وہ معذرت کر لے, اس کی معذرت فوراً قبول کرنی چاہیے. اور جو حوصلے والے, عقل والے, صبر و ایمان والے ہوتے ہیں, وہ معذرت فوراً قبول کرتے ہیں, فوراً قبول کرتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کی پہلے بات ہو رہی تھی, جب وہ بھائیوں کا تعارف ہو گیا نا, تیسرا فیز آتا ہے, تیسرا مرحلہ ملاقات کا. اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو راز تھا دونوں کے درمیان کہ میں کون ہوں تم کون ہو, یہ اٹھایا تو بھائی جناب معافی مانگنے لگے, سمجھنے کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے, معاف کر دو یار. تو یوسف علیہ السلام نے ان کی معذرت کا معاملہ لمبا نہیں ہونے دیا, اس پہلے جملے پہ ہی ان کو روک دیا. اور یار تم سے کوئی حساب کتاب, کوئی مواخذہ, کوئی گرفت, یہ سوال تک بھی کیا میرا قصور کیا تھا یہ بھی نہیں کرتا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں معاف کیا, میں کون ہوتا معاف کرنے والا, میرا قصور ہی تم نے کیا کیا ہے. مطلب یہ کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اللہ کی تقدیر کا لکھا ہوا ہے, اللہ تمہیں معاف فرمائے. آپ پڑھ لیں قرآن, یہ نہیں کہا کہ میں معاف کرتا ہوں, اور یہ بالکل کلیم کیا ہی نہیں ہے کہ تم میرے قصوروار ہو. کہا کہ جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سبق یاد کر لیں, اپنی زندگی میں اس سبق کو اپنا معمول بنائیں, بڑے حوصلے کے مالک بنے, ہمت بنے, ضرب بڑا کرے اپنا, اور پہاڑ بھی اوپر آ جائے نا برداشت کرنے والے بن جائے. ہمیں تو گاہ کے ادھار والے پیسے جو ہوتے ہیں نا وہی برداشت نہیں ہوتے, اور ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, ایک سے دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اگر وعدہ خرابی ہو جائے نا, ایسی ایسی جلی کٹی باتیں سناتے ہیں اس کا دل چیت جاتا ہے. برداشت پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص قصوروار معافی مانگے, کہہ دے یار اللہ کے لیے معاف کر دو مجھے, اور وہ اس کا نیچے نہیں آ رہا لیول سطح غصے کے, وہ چھاڑے آ تو پھر وہ کہتے یار معاف کر دو اللہ کے لیے, پھر نہیں ٹھیک ہوتا, پھر وہ کہتے معاف کر دو, وہ پھر بھی اپنی ضد نہیں چھوڑتا. اللہ فرماتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو قصوروار تھا معافی مانگنے آیا سچے دل سے, وہ معاف کرنے والا معاف نہیں کرتا, اللہ اس کا گناہ اور اس کا گناہ بھی اس کے ذمہ ڈال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے, اس کو اللہ بری ذمہ کر دیتا ہے. معاف کرنا سیکھیے, برداشت کرنا سیکھیے.
اگر کوئی ہو سکتا ہے کوئی شخص واقعی مجبور ہو، آپ سے معذرت کر رہا ہے، اسے معذرت کرنا نہ آتی ہو، واقعی قصور وہ مجبور ہو، پریشان ہو، حوصلہ کیا کریں، بڑے ظرف کے بارے میں، جیسے جناب خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک دفعہ کہنے پر معاملہ رفع دفع کر دیا اور آگے سفر شروع کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی بڑے حوصلے والا بنائے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔